ان کی نیاز کا موقع آتا ہے تو لوگوں کے قلم اٹھتے ہیں، لوگوں کی تقریریں ہوتی ہے، کونڈا کونڈا کونڈا، سارے گنڈے کونڈے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ حیرت کی بات، دین کے اندر گنڈا گردی کرنے والے کنڈے کے پیچھے، ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ کنڈا اصل نہیں ہے، اصل اظہار محبت ہے۔ آپ نے کسی کو پانی دیا، پانی پلانا اصل نہیں ہے، اظہار محبت ہے۔ آپ کسی کے لیے کھڑے ہوئے، کھڑے ہونا اصل نہیں ہے، اظہار محبت ہے۔ آپ کسی کے لیے بیٹھ گئے، بیٹھنا جو ہے وہ اصل نہیں ہے، بیٹھنا کسی چیز کی جو ہے وہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو یہ جو نیاز کا معاملہ ہے وہ بھی خاص طور پر حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ جدہ علیہ السلام کے ساتھ اہل بیت کے چھٹے امام ہیں، اور یہ وہ بزرگ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کی ولادت ہوئی ہے 80 ہجری میں، امام جعفر صادق کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کم و بیش 60 سال کے 70 سال کے بعد حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ جدہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ لیکن جو ان کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آقا کے وصال کے 70 سال کے بعد پیدا ہونے والا ہے، میرے سرکار نے ان کی پیدائش کی بشارت مسجد نبوی میں بیٹھ کر عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ میری آل میں ایک میرا بیٹا ہوگا جس کا نام محمد باقر ہوگا، جسے دنیا محمد باقر کہے گی، اے جابر تو اس کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اور اس کا بیٹا جو محمد جعفر ہوگا صادق، جسے دنیا کہے گی، وہ علم کی اس منزل پر پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے اہل بیت کے علوم میں وافر حصہ عطا فرمائے گا۔ اور امام جعفر صادق کے علوم کی شان یہ تھی کہ ہمارے امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ سیدنا نعمان بن ثابت، جنہیں دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانتی ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے میری عمر صرف 2 سال کی ہے۔ کچھ لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق کا قول یہ بیان کیا کہ 80 میں ان کی ولادت ہوئی، اور ہمارے امام صاحب امام اعظم کے بارے میں یہ تحقیق کی کہ 60 ہجری میں امام اعظم کی ولادت ہوئی۔ بعض 80 کی طرف بھی گئے لیکن بعض 60 بھی بیان کرتے ہیں۔ اگر یہ 60 لے لیا جائے کہ امام اعظم کی پیدائش 60 ہجری میں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 سال عمر میں امام اعظم امام جعفر صادق سے زیادہ ہیں۔ لیکن علم کے حصول کے لیے حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور 2 سال تک علم حاصل کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق کے حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ کہ میں امام جعفر صادق کی خدمت میں 2 سال تک رہا، بس وہی میری زندگی ہے، اس کے علاوہ میری کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور پیر مہر شاہ گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پیر مہر شاہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ائمہ اہل بیت کو علم عطا فرمایا ہے، جو علم ہے، علامہ عبد الرحمن جامی بھی لکھتے ہیں کہ وہ علم سب کو نہیں دیا گیا، بعض علوم ایسے ہیں جو کتاب میں آ گئے اور وہ پوری دنیا میں پھیلا دیے گئے، لیکن بعض علوم صرف اہل بیت کے ساتھ خاص ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خاندان نبوت کے لوگوں کو ہی وہ علم عطا فرماتا ہے۔ وہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں تو بھی اس صحیفہ فاطمہ سے عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو دکھتا نہیں، نظر نہیں آتا، لیکن وہ خون کے ذریعے سے وہ علم منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک آپ نے کچھ سوالات تیار کیے اور فرمایا روئے زمین پر جو سید ہوگا بس وہی اس کا جواب دے سکے گا، کیونکہ اس کے علوم اللہ تعالیٰ صرف سادات کو عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت کے ائمہ میں چھٹے امام ہیں، اور اللہ نے ان کو علم میں اتنا وافر حصہ عطا فرمایا کہ وہ واقعہ جو امام صاحب کے بچپنے کا ہے، آپ بچپنے میں ذہانت دیکھیں، بچپنے میں آپ کا علم دیکھیں، اس تحقیق سے کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں نے اس واقعے کو خوب بیان کیا، پتہ نہیں کیوں امام صاحب کا نام لوگ حذف کر گئے، یا شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر، لکھا تو بھی نام حذف کر گئے، کہا تو بھی نام حذف کر گئے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، اللہ اکبر، حاتم طائی کے خاندان کا ایک فرد مدینہ منورہ بارگاہ رسالت میں حاضری دینے کے لیے آیا،
اور جب وہ حاضری کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے. میں اس بچے کو چھوٹا کیا کہوں، فرش پر عرش آ گیا. میرا عقیدہ تو یہ ہے، خدا کی قسم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری اہل بیت کے ساتھ احسان کیا وجبت لہو شفاعتی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کی محبت کے ساتھ، میری اہل بیت کی محبت کے ساتھ گناہ انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اہل بیت کا محب جب دنیا سے جائے گا تو وہ توبہ کرتے ہوئے دنیا سے جائے گا. تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اللہ اکبر، کیا شان ہے ان کی. تو ایک حاتم طائی کے خاندان کا فرد ہے، مدینہ منورہ زیارت روضہ رسول کے لیے آیا ہے. عمر میں کم بچے کو، چھوٹے سے بچے کو دیکھا ہے. حسین و جمیل ہے بچہ، بڑا خوبصورت ہے. بڑی نزاکتوں کے ساتھ وہ زمین پہ قدم رکھتا ہے. دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے کسی تاجدار کا بچہ ہے، جیسے کسی بادشاہ کا بچہ ہے، جیسے کسی سلطان کا بچہ ہے. بچوں کو دیکھ کر ہی لگتا ہے کہ یہ کس خاندان سے متعلق ہے. دیکھا بادشاہ کا بچہ لگ رہا تھا تو حاتم طائی کے خاندان کے فرد نے اس بچے سے کہا، اے بچے تو بڑے عظیم گھرانے کا فرد لگتا ہے، لیکن میرا تعارف بھی یہ ہے کہ میں اس خاندان کا فرد ہوں جسے دنیا حاتم طائی کہتی ہے. اور حاتم طائی کی سخاوت تو نے اپنے بڑوں سے سنی ہوگی. تجھے پتا ہوگا کہ حاتم طائی نے اپنے محل میں 10 دروازے بنائے تھے. ایک دروازے سے فقیر آتا تو بھی دیتا، منگتا دوسرے دروازے سے آتا تو بھی دیتا، تیسرے سے آتا تو بھی دیتا، چوتھے سے آتا تو بھی دیتا، حتیٰ کہ ایک وقت میں وہ 10 دروازوں سے آتا تو 10 دروازوں سے جو ہے وہ میرا دادا حاتم طائی لوگوں کو دے دیا کرتا تھا، نہ نہیں کہتا. وہ بچہ عمر میں چھوٹا تھا لیکن اس کا قد بہت اونچا تھا. وہ کہتا ہے کہ بس یہی بات ہے تیرے دادا کی. اب ذرا میں بھی اپنا تعارف کراؤں کہ میرا نانا کون تھا. تیرے دادا کی یہ بخیلی اور کنجوسی کی علامت ہے جسے تو سخاوت کہہ رہا ہے. میری نگاہ میں یہ کنجوسی ہے کہ 10 دروازے بنائے اور 10 دروازوں سے مانگنا پڑتا تھا. یعنی پہلے دروازے سے اتنا نہیں ملتا تھا کہ دوسرے سے آنا پڑے، دوسرے سے اتنا نہیں ملتا تھا تو تیسرے سے آنا پڑتا تھا. لیکن میرا نانا وہ مصطفیٰ کریم ہے اور اس کی شان یہ ہے ایک مرتبہ تو یہاں گیا تو اتنا دے دیتا تھا کہ دینے والا بنا دیتا تھا. دوبارہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. میرے کریم سے گر قطرہ کسی دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. وہ کون تھا جس نے حاتم طائی کے خاندان کے جوان کو بچپنے میں چپ کر دیا تھا؟ وہ ذات امام جعفر صادق کی ذات، ذات سیدنا امام جعفر صادق. یہ علم تھا بچپنے میں. تحقیق ہے محدثین کی کہ مالک بن دینار نام کے کوئی صحابی، کچھ کہتے ہیں صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں، اور ان کا مزار کیرلا میں وہاں کاسرکوٹ میں. اگر وہ صحابی ہیں تو ہم مانتے ہیں، تابعی ہیں تو ہی مانتے ہیں. ہم تحقیق میں الجھتے نہیں. تو وہ مالک بن دینار، یہ یہاں بھی نام حذف کیا جاتا ہے. خدا جانے کیوں نام اور کس وجہ سے حذف کیا گیا. میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، لیکن ممکن ہے کہ پہلے سے کسی حکمت کے تحت جو ہے وہ نام حذف کیا گیا ہوگا. حضرت مالک الدینار ایک جنگل سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے. وہ بچہ لکڑیاں چنتا ہے، روتا ہے، لیکن اس کی پیشانی چمک رہی ہے. دور سے مالک الدینار نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد سوچا کہ اس بچے کو سلام کرنا چاہیے، یہ بچے کو سلام کرنا چاہیے. پھر دل میں خیال ہے بچہ ہی تو ہے، کیا سلام کریں. تو چلتے چلتے گزر گئے. جب گزر گئے پھر دور پہنچے تو خیال آیا کہ جب حضور علیہ السلام بچوں کو سلام کرتے تھے، میں تو صحابی یا تو تابعی جو بھی ہے، تو میں کیوں نہ سلام کروں. جب میرے آقا سلام کرتے تھے تو میں کیوں سلام نہ کروں. مالک الدینار واپس آئے. اس سے پہلے اس بچے کو کبھی نہیں دیکھا تھا. وہ بچہ مدینہ منورہ کے جنگلوں میں تھا، لکڑیاں چن رہا تھا. جب واپس پلٹ کر کے آئے
تو اس وقت کا السلام علیکم. تو اس بچے نے جو رو رہا تھا اور لکڑیاں چن رہا تھا اس نے سر اٹھا کر کے دیکھا کہ وعلیکم السلام یا مالک الدینار. یہ بچپنا ہے. علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. وعلیکم السلام یا مالک الدینار. مالک بن دینار نے کہا کہ بچے تیری میری تو پہلی بار ملاقات ہے اور تو جو ہے وہ میرا نام بھی جانتا ہے اور صرف نام ہی نہیں میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے. تو کہا کہ ہاں جانتا ہوں اس لیے کہ میری اور تیری روح عالم ارواح میں بالکل آگے پیچھے تھی. تم مجھے بھول گئے ہو میں نے تمہیں یاد رکھا ہے. کہا بچے تو بڑا دانشمند ہے. دانشمند کیوں نہ ہو جس کا خاندان باب مدینۃ العلم کا خاندان. تو بڑا دانشمند ہے دانشور ہے تو لیکن تجھ پہ ظلم کیا ہے تیرے ماں باپ نے کہ تجھے بچپنے میں لکڑیاں چننے جنگل میں بھیج دیا. بچے نے جلال میں کہا کہ ایسا مت کہنا میرا باپ بہت اعلیٰ ہے بڑا عظیم ہے اور میری ماں بھی بڑی عظیم ہے. میرے ماں باپ نے مجھ پہ ظلم نہیں کیا ہے میں خود آیا ہوں ان کی مدد کے لیے لکڑیاں چننے کا. پھر تو روتا کیوں ہے؟ کہ رونا اس پر ہے کہ میری ماں جب لکڑیاں چولہے میں ڈالتی ہے تو بڑی لکڑیاں نہیں جلتی تو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈال کر کے آگ سلگاتی ہے. تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب تم جیسے بڑوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور آگ بھڑکائی جائے گی تو بڑوں کو آگ بھڑکانے کے لیے کہیں ہم جیسے چھوٹوں کو بھی تو نہ ڈال دیا جائے. مالک الدینار کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہا بچے تو بہت زیادہ دانشمندی کی بات کرتا ہے. یہ بتا مجھے تجھ سے کچھ سوال پوچھنے ہیں. اس میں سے ایک سوال یہ جس کا جواب مجھے کہیں نہیں ملا کہ نفس اور دل میں فرق کیا ہے. دل کسے کہتے ہیں اور نفس کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا ایک دل کہتا ہے پکچر میں جاؤں ایک دل کہتا ہے نہیں جاؤں. دوسرا دل نہیں ہے دل ایک ہی ہے. ایک دل کہتا ہے کسی سے لڑوں دوسرا دل کہتا ہے نہ لڑوں. تو دل ایک ہی ہے تو دوسرا دل کہاں سے آیا؟ تو ایک دل ہے ایک نفس ہے. اب یہ معلوم کرنا ہے کہ دل کیا ہے اور نفس کیا ہے. دل کبھی انسان کو برائی کا حکم نہیں دے سکتا. برائی کا حکم ہمیشہ انسان کو نفس دیتا ہے. تو مالک اور جو اپنے نفس کو پہچان لے من عرف نفسا فقط عرف ربا. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. نفس کی معرفت خدا کی معرفت. اسی کو انہوں نے پوچھا کہ نفس اور دل میں قلب میں فرق کیا ہے. مجھے بہت ڈھونڈا میں بہتوں کے پاس پہنچا لیکن مجھے کسی نے جواب نہیں دیا. اس لیے کہ سب جواب کے لیے سارے زبانیں تو نہیں ہوتی. جس کیٹیگری کے سوال ہوتے ہیں ویسے ڈگری والا جواب مجیب ہوتا ہے نا. جواب دینے والا ویسا ہی ہوتا ہے. لیکن حیرت کی بات ہے جن کے بال سفید ہو گئے کتاب پڑھنے پڑھانے میں وہ جواب نہ دے سکے. لیکن جو جنگلوں میں چیلیاں چن رہا ہے علی کا لال آپ دیکھیں اس کے پاس مالک الدینار کہتے ہیں قلب اور نفس میں فرق کیا ہے. اب جواب سنیں. ساری کتابیں اب یہاں پر اللہ اکبر جھک کر کے گویا کہ سلامی دے رہی ہے. علم خراج پیش کر رہا ہے. کتاب کی کوئی دلیل نہیں. بات اتنی مضبوط ہوئی کہ مالک ابن دینار ڈھیر ہو گئے. قلب اور نفس میں فرق کیا؟ کہا مالک تمہیں خیال آیا تھا نا کہ اس بچے کو سلام کرنا چاہیے. تمہیں خیال آیا تھا نا اس بچے کو سلام کرنا چاہیے. پھر خیال آیا تھا کہ بچہ ہی تو ہے کیا سلام کروں. یہ کہہ کے تم سوچ کے آگے چلے گئے تھے. پھر خیال آیا جب حضور بچوں کو سلام کرتے تھے تو میں غلام ہو کے کیوں نہ کروں. کہ سن جو تیرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ بچے کو سلام کرنا چاہیے وہ تیرا دل تھا. وہ تیرے دل کی آواز تھی کہ بچے کو سلام کرنا چاہیے. لیکن پھر یہ کہ بچہ ہی تو ہے کیا سلام کرے یہ تیرے نفس کی آواز تھی. اور پھر جب تو آگے بڑھ گیا یہ تیرا نفس لے گیا. پھر جب خیال آیا کہ جب حضور سلام کرتے تھے بچوں کو میں تو غلام ہوں جو تم پلٹ کر کے آئے ہو وہ تمہارا دل کھینچ لایا ہے. یہی فرق ہے نفس میں اور قلب میں. وہ بچہ کون تھا اسی کو دنیا امام جعفر صادق کہتے ہیں. امام جعفر صادق ہے وہ جس نے بچپنے میں
بڑے بڑے تابعین کو علم کے جو ہے وہ سوتے عطا فرمائے، چشمے بہائے ہیں علم کے. آپ بتائیں جس کا بچپنے میں یہ عالم ہو اس کا عالم شباب میں عالم کیا ہوگا؟ یہ امام جعفر صادق علی جدہ والہ السلام ہے. امام جعفر صادق قرآن کی تفسیر جس طرح کرتے ہیں اور تابعین یا تبع تابعین میں اس شان کے لوگ نظر نہیں آتے. آپ کی بڑی شان تھی، لیکن آپ کا جو دور تھا عباسی بادشاہوں کا دور تھا، انہیں آپ عباسی خلفاء بھی کہتے ہیں. تو منصور جو تھا، منصور کو امام صاحب سے بڑا حسد تھا، اس لیے کہ وہ بادشاہت کے تخت پہ بیٹھ کر بھی لوگوں کے دل نہ جیت سکا. اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے لوگ بڑی محبت کرتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں ایمان لوگوں کے دلوں میں راسخ تھا. اور آج جہاں ایمان ہے وہاں اہل بیت کی محبت موجود ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے تو کسوٹی عطا فرمائی. اگر کسی کے ایمان کو جانچنا ہے تو یہ دیکھو کہ یہ اہل بیت سے محبت کتنی کرتا ہے. وہ جتنی اہل بیت کی محبت میں ڈوبا ہوگا اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا. اور جہاں اہل بیت سے عداوت ہوگی پھر وہ کوئی ہو، صحابی کا بیٹا بھی ہو ترم خان، پھر دنیا اسے قبول نہیں کرتی، قبر کا نشان بھی نہیں ہوتا پھر تو. اور یزید کو دنیا جوتے کی، لوگ کہتے ہیں جوتے کی نوک پہ رکھا، میں کہتا ہوں جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھا لوگوں نے، وہاں بھی جگہ نہ ملی، پناہ نہ ملی. تو منصور کے دل میں امام صاحب کی عداوت تھی. عداوت کی وجہ یہ تھی، بڑی وجوہات تھی. ایک تو حسن تھا، علم تھا، اور دوسری سب سے بڑی چیز اعلیٰ نسبی تھی. ویسے منصور بھی کوئی ادنا نہیں تھا، لیکن جو یہاں تھا وہ وہاں نہیں تھا، کیونکہ دنیا میں سب سے اعلیٰ نسب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور پھر جس نسب کو حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ سے اعلان کر دیا پھر وہ سب سے اعلیٰ نسب ہے. بلکہ فرماتے قیامت میں سارے نسب و سبب ٹوٹ جائیں گے، سب ٹوٹ جائیں گے سوائے میرے نسب کے. اب وہ کون سا نسب؟ اللہ اکبر، سارے انساب میں سب سے بڑھ کر سیدہ فاطمہ کا نسب، وہ جو ان کے ذریعے سے. اسی لیے تو عمر ابن خطاب جیسا صحابی، کیا کمی ہے حضرت عمر کو؟ کمی کیا ہے؟ نبی کے سسر ہیں، جناب حفصہ ان کی بیٹی حضور کے نکاح میں حضور نے جنت کی بشارت دی. فرمایا کہ عمر کی زبان پہ خدا کا کلام بولتا ہے، جس کی رائے کی موافقت میں قرآن میں 22 آیتیں نازل ہوتی ہے، وہ بھی علی کے در پہ آتے ہیں، کہتے علی. حضور نے فرمایا کہ سب کے نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے، اور اس نسب میں اعلیٰ نسب فاطمہ کا ہے. تو علی میں یہ چاہتا ہوں کہ فاطمہ کے ذریعے میں حضور کے نسب سے اپنا رشتہ جوڑ لوں. تو تم اپنی بیٹی جو فاطمہ الزہرا سے ام کلثوم ہے اس کا نکاح میرے ساتھ کر دو. تو حضرت مولا کائنات نے اس درخواست پر حضرت عمر ابن خطاب کے ساتھ حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح، جو سیدہ فاطمہ کی بیٹی امام حسین کی بہن ہے، ان کے ساتھ حضرت عمر ابن خطاب کا نکاح کیا. لوگ کہتے ہیں کیا نسب پر بات کرتے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں نسب پہ غرور کرنا جائز نہیں ہے، لیکن نسب کی برکتیں اگر نہ ہوتی تو عمر ابن خطاب کے پاس کمی کیا تھی؟ علی کے داماد بننے کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ علی کی بیٹی کو اپنے گھر کیوں لا رہے ہیں؟ اور یہ نہیں کہا، اور عمر کے گھر کچھ بیویوں کی کمی بھی نہیں. فرماتے ہیں علی بس فاطمہ کی آل کے ذریعے سے اپنا رشتہ نبی سے قائم کرنا چاہتا ہوں تاکہ قیامت کے دن پھر انہی کے ساتھ اٹھوں. اور حضرت عمر کی شان تو یہ ہے کہ حضور کے قدموں میں جو آرام کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ کے نسب کا کتنا احترام ہے، نسب رسول کا. اور آپ کو بھی کہتا ہوں، ہمارے بعد کوئی آئے یا نہ آئے، نصیحت کرے یا نہ کرے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. حضور کا نسب جہاں سن لو بس پھر وہاں پر ساری عقیدتوں کے خلاف پیش. جو اہل نسب ہے ان کو کہتا ہوں کہ غرور مت کرو، لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ جتنی خدمت کر سکتے ہو کرو. اس لیے کہ یہ کام اگر کافر بھی کرتا، نماز کافر پڑھے
اس کا ثواب نہیں ملتا. لیکن حضور کے نسب کی تعظیم کافر کرے تو حضور پھر کافر کو بھی محروم نہیں رکھتے. حضور کافر کو بھی محروم نہیں رکھتے ہیں. تو یہ جو امام جعفر صادق سے تمہیں دور کیا جا رہا ہے یہ سازش ہے. لوگ تمہیں محروم کرنا چاہتے ہیں. بات امام جعفر صادق کی تو بہت اعلیٰ ہے. میں یہ بات رک کر کے ایک بات عرض کروں. آج ہمارے درمیان نبی کے اہل بیت موجود ہیں, قیامت تک رہیں گے, لیکن ہم ان کو بس یوں ہی لائٹ لیتے. چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو بھی ہم انہیں لائٹ لیتے, نمازی نہیں ہے تو بھی ہم انہیں لائٹ لیتے. آل رسول کی اہمیت اور تعظیم چہرے پہ داڑھی اور نماز کی بنیاد پر نہیں ہے. یہ بہت خاص بات عرض کر رہا ہوں. اور میں یہ باتیں اس لیے نہیں کہتا کہ کئی لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو اپنی بات بنوانا چاہتے. واللہ اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے. میں اپنی بات نہیں کہتا, یہ میرا درد ہے کہ جو تعظیم میں اور جگہوں پر سادات کی دیکھتا ہوں, ہمارا شہر مجھے اس سے خالی نظر آتا ہے. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو سادات گھوم رہے ہیں, بڑے خاندان ہیں آپ کے یہاں, شاہ مولانا برکت علی کا خاندان ہے, اس کے بعد جو ہے وہ اور بھی دیگر بزرگوں کے خاندان آپ کے یہاں ہیں, وہ بیچارے روم چلاتے ہیں, وہ پان دکان چلاتے ہیں, آٹو میں پچریاں کرتے ہیں. لیکن آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ان کا احترام کرتے ہیں جو جبے کبے میں سج دھج کر کے آئے. میری طرح کوئی تقریر کرنے آ جائے تو آپ احترام کرتے ہیں, لیکن صرف ہمارا ہی نہیں ہو نسبت کی وجہ سے, وہ اگر لوم بھی چلا رہا ہوں نا تو اس کا بھی احترام. پھر آپ نہیں شرمائیں, آپ قطعاً نہ شرمائیں. وہ پان کی دکان پہ بیٹھ کر پان لگا رہا ہو اور اس کے نسبت رسول اس کے ساتھ ہو, آپ جھک جائیں وہاں پر, آپ اسے نہ دیکھیں. اس کی رگوں میں جو 1450 سال پرانا مصطفیٰ کا خون ہے, آپ اسے دیکھیں. ارے کوئی چیز ہے جو رسول اللہ کی مل و ان تمہارے پاس ہے. حضور نے جن ہڈیوں پہ قرآن پڑھا وہ تمہارے پاس نہیں. حضور نے جو سجدے کیے آج تم اسے دیکھ نہیں سکتے. حضور کی جو تلواریں ہیں آج تم اسے دیکھ نہیں سکتے. لیکن حضور کی رگوں میں جو خون تھا آج تم اسے دیکھ پا رہے ہو. کتنی بڑی امت کی خوش نصیبی ہے. لیکن ناقدری نے ناقدری کس کی قدر کی ہے اس قوم نے. تو اگر کافر بھی ان کے ساتھ احسان کریں, حضور محروم بھی فوراً دیتے ہیں, فوراً, پھر تاخیر نہیں ہونے, فوراً دیتے. سن لو جہاں سیادت ہے پھر وہ کچھ بھی ہو. اور ہمارے امام عشق و محبت تو کہتے ہیں سادات کی تعظیم اس وقت تک کی جائے جب تک کہ وہ کافر نہ ہو جائے, وہ گمراہ ہو جائے تو بھی کریں. احترام کا مطلب اس کے خلاف کچھ نہ کہیں. یہی مجھے یاد آتی ہے بات, آپ کو کہتا ہوں کبھی نہ چھوڑنا اہل بیت کا دامن. کتنی چیخنے والے کا یہ کنڈے شیعوں کا طریقہ ہے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کہیے کہ شیعوں کا طریقہ تو آپ نہ کریں. نیت بدلتی ہے تو اعمال بدلتے. تو شیعہ نماز پڑھتے ہیں کہ ہم نمازیں چھوڑ دیں گے. شیعہ یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہم یا علی کا نعرہ لگانا چھوڑ دیں گے. کیا کیا چھوڑیں گے آپ شیعوں کی وجہ سے؟ اور پہلے سنی ہے یا پہلے شیعہ ہے؟ سنیت تو پہلے ہے, ہر مذہب بعد میں ہے. تو ان کے باپ کی جاگیر ہے اہل بیت, لگائے رکھا ہے شیعہ شیعہ رافضی رافضی. ایسے بھی امام جعفر صادق کے کنڈے کی نیاز شیعہ کرتے ہیں, تو میلاد النبی تم کہاں کر لیتے ہو؟ اگر کنڈے کی نیاز شیعہ کرتے ہیں تو ابو بکر صدیق کا اسے تم کہاں کر لیتے ہو؟ ہمیں بات اس وقت سمجھ میں آتی کہ جو شیعہ نہیں کرتے, اگر آپ کو عرس بھی منا لیتے تو ہم سمجھتے کہ چلے ٹھیک ہے کہ آپ کرتے ہیں, لیکن آپ تو وہ بھی نہیں کرتے اور قوم کو شبہ ڈالتے ہو کہ شیعہ کرتے ہیں شیعہ کرتے ہیں. شیعہ کرتے تو ہم کیوں چھوڑ دیں؟ شیعہ حج کو جاتے ہیں, حج کو جانا چھوڑ دیں گے. شیعہ کعبے کا طواف کرتے ہیں, چھوڑ دیں گے, سب انہی کے حوالے کر دیں گے. نہ توڑنا رشتہ, کیونکہ ہم بے عمل ہیں, ہم بے عمل ہیں, لیکن نسبت اچھوں سے, اور اس نسبت کی برکتیں ہمیں فوراً ملتی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, بات وہ منصور کی بات ابھی میں کروں گا, لیکن ایک بات ابھی کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, وہ جو آپ کا ذہن بنا ہے نا
کہ جو ہماری طرح اچھے لباس میں آ جائے یا ہماری طرح تقریر کرنے والا آ جائے آپ انہیں احترام کرتے ہیں، اور باقی جو گھوم رہے اور آپ کے نزدیک ان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ میں نے گجرات دیکھا ہے، اللہ اس کی برکتیں بھی انہیں عطا کر رہا ہے، جب تک کہ ان کی کھیتیوں میں اناج نکلتا ہے غریب سادات کو پہلے دیتے ہیں، اس کے بعد اپنے گھروں میں لاتے ہیں۔ سادات کی بیٹیوں کو کبھی وہ آواز دے کر نہیں پکارتے نام سے، وہ ماں کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ آپ جا کر دیکھیں پھر اللہ ان کو نواز بھی رہا ہے، حضور کی نسبت کی برکتیں اللہ انہیں دے بھی رہا ہے۔ اللہ نے صوبہ جات میں اگر سب سے زیادہ جو ہے وہ مسلمانوں کو کہیں مضبوط کیا ہے معاشی طور پر، وہ گجرات کا صوبہ، اتنا چلنے کی کوشش کی گئی، آج بھی وہ موجود کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مضبوط کیا، نسبت کی برکتیں ملتی ہیں۔ تو ایک سید زادی سمرقند میں رہتی، لیکن حالات کی ماری کے شوہر اس قابل نہ رہا کہ وہ کما سکے، بیٹیوں کو دوپٹے بھی لڑائے، ایسے پھٹ گئے دوپٹے کہ وہ درخت کے نیچے اپنی بیٹیوں کو پردہ کرانے کے لیے بٹھا دیا۔ اب بیٹیوں سے کہا او سیدانیوں میں تمہارے لیے بھی کچھ انتظام کرتی ہوں۔ سمرقند میں ایک بڑے سخی کا نام سن رکھا تھا، بڑے سخی کا، جو آتا ہے دیتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ اس نے سوچا کہ مانگنا تو بڑی چیز ہے، 4-5 بیٹیوں کے لیے دوپٹے لینے ہیں، کھانے کا سامان لینا ہے، اگر یوں ہی کہہ دوں گی میری مدد کر دے تو کچھ تھوڑا سی رقم پکڑا کر کے ہٹا دے گا، تو چلے کہیں تو اپنا تعارف کرا دے، تو مسلمان ہے تعارف سنے گا تو کچھ زیادہ دے دے گا تو اپنی بگڑی بن جائے۔ وہاں دروازے پر گئی اور کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ میں سیدہ ہوں، میری بیٹیوں کو پردے کے لیے دوپٹے نہیں ہے، درخت کی ڈنکالیوں کے نیچے، جھاڑیوں کے نیچے بٹھا کر کے آئی ہوں، پردہ کرا کے آئی، کچھ مدد کر دو۔ اس نے کہا کہ آپ سیدہ ہیں، وہ جس کو دیکھو تو وہ یہی بات کرتا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے کہ آپ سیدہ ہیں؟ آپ ثبوت پیش کر دیں پھر میں دے دوں گا۔ اس نے کہا میں حالات کی ماری بیٹیوں کے لیے دوپٹے کا انتظام نہیں کر سکتی، نسب نامہ لے کر کہاں گھوموں گی، میرے پاس کوئی نسب نامہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، بس اگر آپ اعتماد کر سکتے ہیں تو میں سیدہ ہوں، آپ کے نبی کی نواسی ہوں، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر دیں۔ کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، بس نکل گئی۔ ذہن میں خیال ہے کہ سمرقند میں ایک مجوسی بھی رہتا ہے، آتش پرست، آگ کا پجاری ہے، سوچا کہ وہ بھی سخی ہے، وہاں گئی، کہا کہ میں جو نا وہ مسلمانوں کے نبی کی آل میں سے، وہ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اولاد میں سے ہوں، لیکن میں مسلمانوں سے مانگ رہی ہوں، مجھ سے ثبوت پوچھتے، نسب کا ثبوت کیا ہے، میں حالات کی ماری کیا ثبوت پیش کروں گی، بس یہی کہتی ہوں کوئی میری بات پہ اعتماد کر لے۔ وہ تھا مجوسی، وہ تھا مجوسی، لیکن توفیق شامل حال تھی۔ اس نے کہا اگر آپ نبی کی شہزادی ہیں تو میری اس سے بڑھ کر کے سعادت کیا ہے کہ میرے گھر نبی تو نہیں آ سکتے، میرے گھر میں نبی کو تو نہیں بلا سکتا، آ سکتے کی بات نہیں، پھر وہ جہاں چاہے جا سکتے، میں اپنے گھر نبی کو نہیں بلا سکتا۔ حضور نے اپنی اولاد کو بھیج دیا، حضور کی آل آ گئی، حضور آ گئی، بس اب آپ کو میں دوپٹے کھانا نہیں دوں گا، یہ گھر آپ کے غلام کا ہے، اب اس گھر کی مالکہ آپ ہیں، میں اگر آتش پرست ہوں لیکن مسلمانوں کے پیغمبر اتنے بڑے باپ کی بیٹی چل کر میرے گھر آئی ہے تو میرے مقدر تو جاگ گئے، میرے بھاگ جگ گئے ہیں، اب آپ کا گھر یہ ہے۔ بیوی سے کہا جاؤ ان کے ساتھ ان کی بیٹیوں کو لے آؤ، اور بیوی سے کہا خبردار اب اس گھر کی مالکہ تو نہیں ہے، یہ شہزادی رسول ہے، کوئی ثبوت نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں، اب خدمت کر، رات و دن خدمت کر، جو چائے کھلا، جیسا چائے پلا، اپنے بستر ہی نہیں دیتے، دن بھر خدمت کی میاں بیوی نے، اور گویا کہ یوں لگا کہ جیسے اس کے گھر میں عید ہو گئی ہو۔ بس پھر کیا تھا، رات ہوئی، سیدانیہ وقت ہر حالات کی ماری شکم سیر ہو کر کے سو گئی۔ آج مجوسی کا گھر رشک جنت بنا تھا کہ نبی کی شہزادیاں جو اس میں آرام کر رہی تھی،
अब कितना भी फासला हो, बेटा तो बेटा ही होता है, बेटी तो बेटी ही होती है। रात भी है तो दोनों की आंखें बेदार हुई है नींद में। नींद में यूं मुकद्दर की महराज कि मैदान महशर बपा है, अहले जन्नत जन्नत में जा रहे हैं, अहले जहन्नम जहन्नम में। हुजूर भेजें, जा तू जा तू जा तू जा। सुनियो तुम्हारा मुकद्दर कितना हसीन है। लोग हिसाब देकर जाएंगे, तुम निस्बतों की बुनियाद पर हुजूर कहेंगे तू जा तू जा तू जा। हिसाब तो उनके होने हैं जो यहां हिसाब करते हैं, आपका तो कोई हिसाब ही इंशाअल्लाह नहीं होना है। इसलिए कि आपने तो हुजूर की ताजीम पर, हुजूर की अजमत पर, हुजूर की निस्बत पर बेहिसाब सब कुछ लुटाया है। सरकार में तू जा तू जा तू जा। ये भी आया समरकंद का वो मालदार, हुजूर मैं भी जन्नत में जाना चाहता हूं। आका फरमाते तू कौन है? फरमाते तू कौन है? हुजूर मैं आपका उम्मती हूं, सबको भेजे उम्मतियों को मुझे भी भेज दें। फरमाया मेरे उम्मती होने का तेरे पास सबूत क्या है? क्या सबूत तू लाया है? सबूत पेश कर। मेरी बेटी हालात की मारी आई थी तो तू उससे सबूत मांग रहा था। अब जब तक तू सबूत नहीं देगा उम्मती होने का, जन्नत में नहीं जाएगा। ये नींद टूटी, ये तो ख्वाब को मेरा समझ रहा था, लेकिन डांट पड़ी। उठा, बीवी को जगाया, खुद्दाम को जगाया, हंगामे कर दिए। कहां है कहां है कहां है वो सैयदजादी? सुबह हो गई इसी हंगामों में। सुबह सुबह के वक्त पता चला कि वो तो आपके घर से मजूसी के घर गई थी। वहां गया, खड़े होके कहता है ओ मजूसी साहब, जितना पैसा लेना है ले लो, वो जो नबी की शहजादी ना उसे हमारे घर भेजो, इसलिए कि हमारा हक ज्यादा है, वो हमारे नबी की बेटी है, आप तो मजूसी हो। उसने कहा पूरी दुनिया भी देगा तो ये शहजादी को अब मैं नहीं दे सकता, नहीं भेजूंगा। अरे देख कर तो सभी ताज़ीम करते हैं। सुन, तू जो मेरे दरवाजे पे आया है ना, क्यों आया मैं जानता हूं। उसने कहा कि हाँ मैंने ख्वाब देखा, मेरे रसूल ने मुझे डांटा और कहा कि सबूत पेश कर, जो तू सबूत मांग रहा था। तो उस वक्त मजूसी को कहता है कि अब तो मैं उसे लेकर जाऊंगा, ले जाए बगैर नहीं रहूंगा। मजूसी ने मुस्कुरा के कहा तू ये जो कह रहा ना कि वो मेरे नबी की बेटी है, अब वो तेरे नबी की सिर्फ नहीं, वो मेरे नबी की बेटी है। जो ख्वाब तू देख रहा था उस ख्वाब में मैं भी मौजूद था। जो ख्वाब तू देख रहा था उस ख्वाब में मैं भी मौजूद था। हुजूर मुझे डांट रहे थे ना, कह रहे थे कि सबूत पेश कर, जो तू सबूत मांग रहा था, और मुझसे कह रहे थे कि तूने मजूसी होकर मेरी हाल की खिदमत की। जो मेरी हाल की खिदमत करे मैं एहसान नहीं रखता। अब जरा कलमा पढ़, ईमान की दौलत ला और जन्नत का मुद्दा हासिल कर ले। कहा कि तूने झिड़क करके भेजा तो तुझे डांट पड़ी, मैं मजूसी था। प्यार से बुलाया तो मुझे भी प्यार से ईमान दिया गया, मुझे नहीं मेरे पूरे घर को दिया गया। और फिर से ईमान नहीं दिया, जन्नत की बशारत देता। कहा ये तेरे लिए जन्नत है, कहा अब तो नहीं दे सकता। तो याद रखिए अहले बैत, हुजूर का नसब, हर नसब टूट जाएंगे, ये नसब कायम रहेगा। और इमाम जाफर सादिक कैसा आला मकाम है, आपने सुना भी। तो मंसूर को हसद था, हसनैन की औलाद है, हसीन है। और हसद की एक वजह यह भी थी, हर दौर में अवाम ने हुजूर की आल से प्यार किया और खूब प्यार किया। वो तवाफ कर रहा था काबे का तवाफ कर रहा है, वक्त का बादशाह, धक्के लग रहे हैं, भीड़ में इधर उधर हो रहा है। हजर अस्वद चुमने के लिए नंबर लगाया तो धक्का खा के पीछे चला गया। थक हार के जब बोसा नहीं मिला तो जाकर के बैठ गया मताफ के किनारे। फिर देखा कि एक जवान आता है जिसकी गर्दन झुकी है। उसे देखकर लोग कतार बना लेते हैं, दो लाइन में खड़े हो जाते हैं। वो देखता है अरे ये कौन जवान है जिसके लिए मुझे धक्के खाने पड़े, इसके लिए कतार बन रही है। दिलों का हाकिम तो ये है। वो आया और उसने अदब से चूमा, रोया और फिर निकला तो लोग उसी के पीछे पीछे चल दिए। पूछा कौन है? कहा ये इमाम जाफर सादिक है, हुजूर की आल है, हुजूर के शहजादे हैं। कहा अरे
ہم تو تخت تاج پہ اترا رہے ہیں اور دلوں پہ حکومت تو ان کی ہے. بس ٹھسن ہو گئی. اب تو اسے قتل کرواؤں, اسے قتل کروا کر رہوں گا. پھر اب منصور نے امام صاحب کو بلایا, امام جعفر صادق کو, اور کہا کہ جیسے ہی میں اشارہ کروں تو جلاد سے کہا کہ ان کا سر اڑا دینا. امام جعفر صادق آئے, منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے آئے. ابھی اس کے محل کے سامنے ہی آئے تھے کہ اس کے محل پہ زلزلے آنے لگے. وہ دوڑ کر کے نکل کے آیا اور لوگوں کو بتا رکھا تھا کہ آج تک ان کا آخری دن امام جعفر صادق کا. دوڑ کر کے آیا ننگے پیر اور کہا حضور چلیے چلیے اندر چلیے. جیسے ہی آپ نے محل میں قدم رکھا محل کے زلزلے تھم گئے. اپنے تخت پہ ان کو بٹھایا, ہاتھ باندھ کر کے کھڑا رہا. لوگ کنکھیوں سے کرنے لگے, دیکھا کتنی ڈینگے مار رہا تھا اور ابھی ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہے. جب امام صاحب نکلے تو کہتا حضور کوئی خواہش ہو, کوئی تمنا ہو تو آپ مجھ سے پیش کر دیں, میں آپ کی ہر تمنا پوری کروں گا. کہا میری تمنا ایک ہی ہے, اس کے بعد مجھے اپنے دربار میں نہ بلانا. میرا دل چاہے گا تو آ جایا کروں گا, مجھے مت بلایا کرو. بس میری تمنا یہی ہے, آئندہ نہ بلانا. آئندہ بلاؤ گے تو اچھا نہیں ہوگا. نکلے. لوگوں نے کہا منصور بہت ڈینگے مار رہے تھے تم تو کہ میں سر پہ ہاتھ رکھوں گا, قتل کر دینا, اڑا دینا, یہ کر دینا. کہا کیا بتاؤں میں تمہیں, جب امام صاحب میرے محل کے قریب آئے تو زلزلے تو تم نے دیکھے, لیکن میں نے دیکھا کہ ایک اژدہا ہے جو بالکل منہ پھاڑ کر کے کھڑا ہے اور کہتا ہے منصور اگر تو نے امام جعفر صادق کو ترچھی نظر سے بھی دیکھا تو میں تجھے کھا لوں گا اور میں تیری موت بن کے آیا ہوں. جب تک کہ امام صاحب موجود ہے وہ یہی کہتا رہا. تو میری کیا جرأت تھی, کیا مجال تھی کہ میں ان کے ساتھ ایسا کرتا.